تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 53, 54, 55 تین آیت ہے. آیت نمبر 53 تفسیر ابن کثیر. اور ہیو دے a share in the dominion, کیا ان کا کوئی حصہ ہے کیا؟ مطلب پورا اللہ کا جو ڈومینین ہے، کائنات ہے، پوری ملک، اس میں ان لوگ کا حصہ ہے کیا؟ then in that case they would not give mankind even a naqir. اگر ان کا حصہ ہے تو پھر یہ انسانوں کو کیا دیں گے؟ وہی کھجور کی گٹلی کے اوپر 2-3 دانے رکھے کہ لو یہ کھاؤ. ان کی بخیلی ہے یہ. آیت نمبر 54 اور do they envy men for what Allah has given them of his bounty. تو کیا یہ انسانوں سے جلتے ہیں کیونکہ اللہ نے جن کو اپنے فضل میں سے دیا ہے تو ان کو جلن ہو گئی. then we have already given the family of Ibrahim the book and al-hikmah. تو ہم نے تو پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی تھی ان کو ہم نے دیا، ہم نے ان کو الکتاب یعنی the book اور الحکمہ وزڈم وہ بھی دیا اللہ نے. and conferred upon them a great kingdom. اور ان کے اوپر اللہ نے بڑی بادشاہت کے مطلب حکمران بنایا ان کو. آیت نمبر 55 of them were some who believed in it. ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے ایمان لائے. and of them were some who rejected it. لیکن انہی میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے پورا ریجیکٹ کر دیا، ڈینائی کر دیا، رد. and enough is hell for burning them. جہنم کافی ہے ایسے لوگوں کو جلانے کے لیے. the envy and miserly conduct of the Jews یعنی جلن، حسد اور بخیلی، یہ ان کے یہودیوں کے اخلاق. اللہ says ام لہم نصیب من الملک اور have they a share in the dominion. کیا ان کا کوئی اندر حصہ ہے کیا ان کا پورے میرے مطلب حکومت کے اندر؟ اللہ asked the Jews if they have a share in the dominion. اللہ نے پوچھا یہاں پر یہودیوں سے تو کیا تمہارا کوئی حصہ ہے کیا میری یہ کائنات میں؟ That is merely a statement of rebuke. یہ ان کو لتھاڑنے والا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. Since they do not have any share in the dominion. کیونکہ ان کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں اللہ کی پوری حکومت میں، کائنات میں، ان کا کہاں سے حصہ ہے؟ وہ ہے ہی کیا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ then described them as misers. اللہ نے ان کو بیان کیا ہے بخیل، کنجوس. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Then in that case they would not give mankind even a naqir. تو ایسی اگر بات ہے تو پھر وہ انسانوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے. جیسے کہ اللہ اتنا رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو، کتنا سارا سب کچھ دیتا ہے، پھل، میوے، دنیا بھر کی چیزیں. Meaning if they had a share in the sovereignty and dominion, they would not give anyone anything. Especially Muhammad sallallahu alaihi wasallam, even if it was the speck on the back of the date stone, which is the meaning of naqir according to Ibn Abbas radiyallahu anhuma and the majority of the scholars. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا اللہ کے اس راج پاٹ حکومت میں کہیں کوئی حصہ ہوتا تو یہ انسانوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ بھی نہیں دیتے. چاہے وہ کھجور کی گٹلی کے اندر کا ایک چھوٹا سا ایک حصہ، اس کا کوئی یعنی اسپیک کی طرح کچھ سمجھو ہے اس میں اگر جھلی یا کچھ بھی، وہ بھی نہیں دیں گے وہ، جو کہ نقیر کا میننگ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بھی میجورٹی اسکالرس نے جو بتایا. This ayah similar to another of Allah's statement. یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی یہ اللہ کی دوسری طرف ایک اور آیت ہے جس سے کافی ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے سورہ 17 یعنی کہ سورہ اسراء اور یا بنی اسرائیل، اس کے دو نام ہیں. اس کی آیت نمبر 100 قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. Say, کہو ان سے, if you possess the treasure of the mercy of my Lord, اگر تمہارے پاس ہوتا کہ میرے رب کی جو مرسی ہے، جو رحم ہے، اس کے خزانے اگر تم نے پزیس کیے ہوتے ہیں، تمہاری مختیاری ہوتی اس پر, then you would surely withhold it out of fear of spending it. تو تم نے تو اس کو پورے خزانوں کو پکڑ کے رکھا ہوتا کہ نہیں بھائی
ابھی ہم یہ دنیا کے سارے لوگوں کو دیں گے تو یہ تو خرچ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا پورا, نہیں دینے کا. meaning for fear that what you have might end, یعنی ان لوگ کو یہ فکر, یہ خوف ہے ان کو کہ جو بھی ان کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. although there is no such possibility here, یعنی جبکہ اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں. this only demonstrates their greedy and stingy nature. اس چیز سے اللہ یہ چیز بتلا رہا ہے, ڈیمونسٹریٹ ہو رہی ہے کہ یہ کتنے مطلب گریڈی ندیدے اور کتنے سٹنجی بخیل ان کی فطرت میں ہے یہ. دس از وائی اللہ سیڈ, اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہی جو بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس کی 100 نمبر کی, اسی کا آگے کا حصہ, وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, and man is ever قطور, اور انسان جو ہے وہ قطور ہے. اس کا مطلب کیا ہے قطور کا مطلب؟ میننگ بخیل, سٹنجی, کنجوس. اللہ then said, اللہ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور do they envy men for what Allah has given them of his bounty. تو کیا ان کو جلن اور حسد ہے انسانوں سے جو کچھ بھی اللہ نے اپنے فضل سے اگر ان کو دیا ہے تو تم جلن کرنے والے ہو کون؟ Referring to their envy of the prophet for the great prophethood that Allah entrusted him with. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل میں سے جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی بڑی نبوت اور رسالت دی گئی, جس کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا. Their envy made them reject him. ان کے اندر اتنی حسد جلن تھی کہ انہوں نے ان کو ریجیکٹ ہی کر دیا, جاؤ ہم نہیں مانتے. Because he was an Arab, ایک تو وہ عرب تھے, and not from the children of Israel, اور وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. الطبرانی recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that ام یحسدون الناس, اور do they envy men, کیا انسانوں سے یہ جلن رکھتے ہیں, means we are the worthy people rather than the rest of the people. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہیں زیادہ وردی پیپل, جن کو کہ یعنی جن کو نبوت اور رسالت ہمارے ہی پاس آنا چاہیے تھا. سارے لوگوں کے اندر ہم ہیں جو بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں تمام لوگوں میں. اللہ سیڈ, پھر اللہ نے کہا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. Then we have already given the family of Ibrahim the book and al-hikmah and conferred upon them a great kingdom. تو ہم نے تو پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کو, یعنی ان کی جو بھی فیملی چلی آ رہی ہے مطلب نسل در نسل, تو ان کو تو ہم نے کتاب بھی دی, حکمہ بھی دیا, وزڈم بھی دیا, اور ان کے اوپر ہم نے تو بڑے بادشاہت بھی دی. میننگ we gave the prophethood to the tribes of the children of Israel. تو یعنی بنی اسرائیل کے جو اسباط یعنی ٹرائب جو ہے ان کے قبیلے, ان میں اللہ نے نبوت رکھی. who are among the offspring of Ibrahim, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں. and sent down the books to them, اور اللہ نے ان پہ کتابیں بھی اتاری. these prophets ruled the Jews with the prophetic tradition. اور یہ سارے جو بھی نبی آئے, رسول آئے, انہوں نے یہودیوں کے اوپر اپنا ایک حکومت ان کی تھی, اور وہ جو نبوت کا صحیح جو طریقہ جو ٹریڈیشن اس نبوت سے آ رہا تھا وہ اس کے ذریعے سے ان کے اوپر جو بھی حکمران تھے. and we made kings among them, اور ہم نے ان میں سے بادشاہ بھی مطلب بادشاہ بھی بنائے. تو وہ لوگ بھی تو جو ان کو جو نبی تھے, اگر جیسے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, تو ان لوگ کیا کر رہے تھے, ان لوگ اپنی نبوت کے حساب سے ہی تو پورا جو بھی چیز کر رہے تھے. یعنی ان کی جو حاکمیت تھی وہ لوگ کس طرح سے کر رہے تھے اس کو, ان کا پورا کے پورا وہ جو ٹریڈیشن پروفیٹک ہے اسی سے کر رہے تھے. یعنی کوئی اپنی مرضی, ایک عام بادشاہ کی طرح وہ نہیں تھے کہ صرف دوسرے کی زمین ہڑپو یا وہاں سے جو بھی ہے وہ بس جاؤ جنگ کرو اور پھر پورا سب لے لو, عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرو, یہ سب تھوڑی تھا. وہ تو اسلام کے حساب سے چل رہے تھے. یٹ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ, of them were some who believed in it. ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے ایمان لائے. ریفرنگ ٹو Allah's favor and bounty, prophets, books, kingship. یعنی انہوں نے جس نے یعنی کہ مطلب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے ایمان لایا.
تو وہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل وہ ہے نبی اور کتابیں اور بادشاہت جو اللہ نے دیا وہ تمام. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ and of them were some who rejected it, لیکن ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا, by disbelieving in it, یعنی اس کا کفر کر کے, ignoring it, اس کی طرف سے لاپرواہی برت کے, and hindering the people from its path, لوگوں کو بھی اس راستے سے روکنا. although this bounty was from and for them, یعنی ان کے لیے یہ تمام فضل ان کے لیے بھی تھا, ان کے طرف سے بھی تھا اور ان کے لیے بھی تھا, the children of Israel, کیونکہ ان کی لائن میں سے بھی چلا آ رہا تھا. they disputed with their own prophets, انہوں نے اپنے ہی نبیوں کے ساتھ میں, رسولوں کے ساتھ میں کتنے مطلب ان کے ساتھ جھگڑے حجت بازی کرتے تھے. so what about you o محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر آپ کی کیا بات ہے بھائی, یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو دیکھو وہ اپنے نبی رسول کو نہیں چھوڑ رہا تھا, تو آپ کی کیا وہ ہے ان کے سامنے حقیقت, اسپیشلی سنس یو آر ناٹ فرام دا چلڈرن آف اسرائیل, اس لیے ہے کہ خاص طور پہ کہ تم تو بنی اسرائیل میں سے ہو نہیں, تو پھر سوچ لو اب وہ آپ کو کیا سمجھتے ہوں گے. مجاہد said فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ, ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے ایمان لائے. of them were some who believed in him یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اندر ایمان لائے انہوں نے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ and of them were some who rejected him, لیکن کچھ وہ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا. therefore O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the rejection of you because of their disbelief is even more severe, یعنی اللہ کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کا ریجیکشن ہے نا آپ کے لیے وہ ان کے کفر کی بدولت ہے, اور وہ یعنی کہ مطلب جو ان کا کفر ہے وہی اتنا شدید ہے, and they are even further from the truth, اور پھر وہ حق بات سچی بات سے تو دور ہے. that you brought them, جو آپ نے لائے قرآن, اس سے تو بہت دور ہے ان لوگ. this is why Allah threatened them, اسی لیے اللہ نے ان کو دھمکی دی. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا and enough is hell for burning them, ارے جہنم کافی ہے ان کو جلانے کے لیے, فکر مت کرو. meaning the fire is a just punishment for them, ان کے لیے وہ آگ جو ہے جہنم کی بہت بالکل صحیح ان کے لیے سزا ہے وہ, because of their disbelief, rebellion and defiance of Allah's books and messengers. یہ اس لیے جہنم کی آگ کیوں ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کا کفر, ان کی بغاوت اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے جو وہ انکار کر رہے ہیں, رد کر رہے ہیں وہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب